ماہم شریف میں قیام کے دوران رات کو کھانے کے لیے دسترخوان بچھا ہوا ہے، جو ملنے والے آتے جاتے رہتے تھے، ہزاروں آتے ہیں. آپ نے کھانا شروع کرنے سے پہلے ہی لوگوں سے پوچھا فلاں ایک مرید ہمارا آتا تھا کرلا سے، وہ کیوں نہیں آیا؟ 2 دن ہو گئے مجھے آ کر کے، ملاقات کے لیے ابھی تک نہیں آیا، جبکہ وہ ہمیشہ میرے آنے سے پہلے کھڑا رہتا تھا، کیوں نہیں آیا؟ اب سنیے لوگوں نے کیا کہا، حضور چھوڑیے اس کو، وہ وہابی ہو گیا ہے، وہابی ہو گیا ہے، چھوڑیے اس کو، اب ہمارے مجمع میں بھی آنا جانا نہیں اس کا. آپ جلال میں کھڑے ہو گئے، کہا چھوڑ دوں؟ میرا مرید وہابی ہو گیا، اگر بدعقیدہ ہو جائے گا میں کیسے چھوڑ دوں؟ ہاتھ میں دیا ہے. یہ ہوتی ہے پیر کی فکر. کوئی اگر بگڑ گیا تو کیا کہیں گے اس کو چھوڑ دو، جانے دو؟ نہ، اصلی پیر وہ ہے جو اس کی موت تک اس کے لیے کوشش کرتا رہے، موت تک اس کے لیے کوشش کرتا رہے. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فوراً اس کو بلاؤ. لوگ آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کو بلائیں گے ہم. وہ ایک عام آدمی تھا، تجارت کرتا تھا، تاجر آدمی تھا. مفتی اعظم ہند نے دیکھا کہ یہ لوگ کوئی بھی بلانے کے لیے پس و پیش کر رہے ہیں، دسترخوان چھوڑ کے اٹھ گئے. اپنے ڈرائیور کو بلایا، خادم کو، گاڑی نکالو، گھر کے باہر گاڑی ہے. اب جب آپ کو جلال آتا تو کسی کو بات کرنے کی جرت بھی نہیں تھی. سامنے موجود لوگوں سے پوچھا کیا اس کا پتہ جانتے ہو کس گھر میں رہتا ہے؟ ایک صاحب نے کہا حضور میں جانتا ہوں. کہا چلو، لے کر کے گاڑی چلے. رات کا وقت ہے. کرلا کے آج بھی اگر آپ جائیں گے، ایک علاقہ ہے کپاڑیا نگر کہیں، وہاں پر پرانی ایک ندی بہتی ہے، اس کو میٹھی ندی کہتے ہیں. اس کے باہر جو ہے سلم ایریا، جھوپڑ پٹی تھے پہلے، اب تو سب ٹوٹ گئے. جھوپڑ پٹی، سب پترے کے گھر بنائے ہوئے. وہاں گاڑی جا کر کے روک دیا ڈرائیور نے، اور راستہ بتانے والے نے کہا کہ حضور اسی میں اندر گلی میں اس کا ایک گھر ہے، آپ یہاں گاڑی میں تشریف رکھیں، میں جا کے لاتا ہوں. آپ فوراً گاڑی سے اتر گئے. میں خود چلتا ہوں اس کے گھر، میں اس کے گھر چلتا ہوں. لوگ روکتے رہے. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ گاڑی سے اتر گئے، اور جب جانے لگے تو کیچڑ تھا، کیچڑ پورے پیروں میں آ گیا. شہزادہ اعلیٰ حضرت کی بات کر رہا ہوں، جس کی ایک جھلک کے لیے لوگ بے قرار رہتے تھے. وہ کیچڑ میں چلتے ہوئے اس گلی کے اندر گئے، اور جب گھر جو ہے بہت چھوٹا اندر تھا، وہاں پہنچے اور لوگوں نے دستک دی. دروازہ اسی شخص نے کھولا جو آپ کا مرید تھا. جیسے ہی وہ گھر کے باہر مفتی اعظم ہند کو دیکھا، اس کا بدن کانپنے لگ گیا. کہا کہ حضور میرے گھر تک کیسے تشریف لائے؟ تو مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اتنا فرمایا، سنا ہے کہ تو ہم سے روٹھا ہوا ہے، میں تجھے منانے آیا ہوں. اللہ اکبر. جب کوئی یہ کہے، میرے عزیزو، یہ عادتیں ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر کوئی فجر کی نماز میں نہیں آتا تو میرے آقا اس کے گھر تک چلے جاتے تھے، معلوم تو کر کے آؤں اس بندے کے ساتھ کیا ہوا ہے. صحابہ کو لے کر کے چلے جاتے، کہیں بیمار تو نہیں، آج مسجد کیوں نہیں آیا؟ اگر بیمار تھا تو یہ عادت ہو جاتی، اور بیمار نہیں تھا، ویسے ہی سویا تھا تو شرم کے مارے دوبارہ کبھی نہیں سوئے گا کہ میرے گھر پوچھنے کے لیے مجھے آ جائیں گے. یہ سنت مصطفیٰ ہے. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بات سن کر کے وہ کپڑے پہنا، جلدی سے بھاگتا ہوا آیا، قدموں کو پکڑا. آپ نے فرمایا چلو میرے ساتھ چلو، گاڑی میں بیٹھو. لے کر کے آئے. دسترخوان ویسے ہی بچھا ہوا تھا. ماہم شریف آنے کے بعد بیٹھ کر کے آپ نے سب سے پہلے سختی سے پوچھا، بتا کیا وجہ ہے کہ تو غلط عقیدے کی طرف چلا گیا، بد عقیدہ ہونے کی کوشش کیا، یا تیرا میل جل فلاں 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 کے ساتھ ہو گیا، میں تیرے بارے میں کیا سن رہا ہوں؟ تو اس نے ڈرتے ہوئے کہا کہ حضور بات صرف اتنی ہے، تجارت کرتا ہوں تو تجارت میں لین دین میں سب کے ساتھ معاملات ہوتے رہتے ہیں، بس اس سے زیادہ میرا دلی لگاؤ کسی سے نہیں. میں آج بھی اہل سنت و جماعت پر، بس تجارت کے معاملات میں، لین دین میں معاملات ہوتے ہیں حضور. لیکن یہ سارے لوگ، یہ جتنے مرید ہیں، انہوں نے سب مجھے دھکا دے کر کے الگ کر دیا. صرف میری اتنی بات کو لے کر کے انہوں نے مجھے کہا کہ تو
بدعقیدہ ہو گیا ہے، تو وہابی ہو گیا ہے، تجھے اہل سنت و جماعت سے نکار دیا گیا ہے، یہ سب باتیں انہوں نے کہہ کر کے مجھے نکال دیا، واپس مجھے آنے کی ہمت نہیں ہوئی، اسی لیے سرکار آپ کی بارگاہ میں نہیں آ سکا۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سارے مجمع کو سمجھایا، کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک عادت کہ ایک بار ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ یہودی کا، کھڑے ہو گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں غم کے آثار نظر آئے، آنسوں کی تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہودی ہے، کافر ہے، اس کا جنازہ جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، مجھے غم اس بات کا ہے کاش اس کی زندگی میں اس تک ایک بار بھی پہنچا ہوتا اور اس کو دعوت دین دیا ہوتا، شاید وہ میرے دین کو قبول کر لیتا اور آج جنت کی طرف جا رہا ہوتا، میں اس کی زندگی میں اس تک نہیں پہنچ سکا، مجھے اس بات کا افسوس ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کا غم رکھتے تھے کہ میں ہر ایک تک پہنچوں، ہر ایک کو ایمان ملے، اور تم لوگوں نے اپنی جماعت میں سے کسی ایک کو ایسے کیسے خارج کر دیا؟ وہ بھی مفتی اعظم ہند کے ہاتھ پر ہاتھ دیا ہوا شخص، اس کو نکال کر باہر کر دیا کہ سنی نہیں ہے۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو تنبیہ کی اور کہا کہ ان معاملات میں جب بھی ایسی کوئی بات آئے علماء اور مفتیان اعظام کے سامنے رکھیں، خود سے کسی کو فتوے دے کر نہ نکالیں۔ سختی کے ساتھ جب آپ نے فرمایا، اور پھر اس شخص کو بھی تنبیہ کی کہ معاملات کیا ہیں، موالات کیا ہیں، کس حد تک آپ غیر مسلمین سے تعلقات رکھ سکتے، یہ سارے اصول سمجھائے، اور پھر اس سے کہا کہ عہد کرو کہ اہل سنت و جماعت پر مضبوطی سے قائم رہوں گا۔ اس نے کہا حضور اس سے میں بال برابر بھی نہیں ہٹوں گا، بس تجارت کے معاملات تھے اس لیے میں چلا گیا۔ یہ تھا فکر امت جس کو کہتے ہیں مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ نہیں کہ نکالنے کے لیے جلدی سے جلدی نکال دیں، اتنے سارے سب خارج ہو گئے۔ کوئی اگر لگ بھی رہا ہے اس طرح سے کہ یہ گمراہ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے محنت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیا وہ امت مصطفیٰ میں ہے یا نہیں؟ اگر وہ امت مصطفیٰ میں ہے تو کیا ایسے کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھنا آپ کو اچھا لگے گا؟ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں ہے کہ ان کے امتیوں کی کثیر تعداد دوزخ میں جائے، تو ہم کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دوزخ میں زیادہ سے زیادہ لوگ نہ جائیں، اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ معاملات تھے۔